السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس نے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس کے ساتھ ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 10 سال کے قریب تھی۔ تو وہ باپ بیٹا گدھے پہ، پرانے زمانے میں سواری کے لیے جانور جو تھے اس میں گھوڑا تھا، گدھا تھا، اونٹ تھا، یہ سواری استعمال کی جاتی تھی۔ وہ گدھے پہ سوار تھے، دونوں باپ بیٹا، اور دوسرے شہر جا رہے تھے۔ آگے ایک بوڑھی کھڑی تھی۔ اس نے کہا ہے ہائے کتنے بڑے ظالم ہیں، جانور ایک ہے، اوپر دو آدمی بیٹھے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، جانور پہ رحم کرو، ایک آدمی سوار ہو، دو نہ سوار ہو۔ جانور کی جو ہے نا طاقت سے یہ زیادہ وزن آپ کا بن رہا ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں جانور پہ۔ تو بزرگ جو تھا، والد جو تھا بچے کا، اس کو یہ بات پسند آئی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ اچھی بات کہی ہے، اس نے واقعی ہم تو زیادتی کر رہے ہیں، ایک گدھے پہ دو آدمی بیٹھے ہیں۔ وہ اتر گیا، اس نے بیٹے کو اوپر بٹھایا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بیٹا جو ہے گدھے پہ بیٹھا تھا اور باپ جو ہے وہ گدھے کو پکڑ کے آگے پیدل چل رہا تھا۔ تو آگے ایک اور آدمی آیا، نوجوان بابا سا۔ اس نے کہا بچہ کتنا نافرمان ہے، بدتمیز ہے کہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے نا نوجوان ہٹا کٹا وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہے۔ تو باپ کو، لڑکے کو یہ بات بہت شیمیبل لگی، شرمندگی کا باعث بنی۔ تو لڑکے نے سوچا کہ اب آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے باپ کی منت کی، ابا جان آپ اوپر آ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ آپ پیدل چلتے رہیں اور میں جو ہے نا گدھے پہ سوار ہوں۔ تو لڑکا نیچے اتر آیا اور باپ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو باپ جا رہا تھا، کچھ سفر کرنے کے بعد آگے ایک اور عورت کھڑی تھی۔ تو اس نے دیکھا کہ بچہ معصوم جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، باپ جو ہے ہٹا کٹا وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کتنا بڑا ظالم ہے تم، معصوم بچہ جو ہے نا اس کو چلا رہے ہیں، آپ اوپر بیٹھے رہے ہیں، بچہ تھک جائے گا، معصوم ہے، چھوٹا ہے، آپ نے تو کیا تھکنا ہے، آپ کی تو عمر اتنی ہے کہ آپ جو ہے نا نہیں تھکتے۔ تو باپ کو یہ بات پسند آئی، پھر وہ دونوں باپ بیٹا پیدل چلنے لگے، گدھے کے اوپر کوئی نہ بیٹھا۔ باپ کہتا بیٹے کو تو آپ بیٹھ جائیں گدھے پہ، بیٹا کہتا باپ کو آپ بیٹھ جائیں۔ دونوں لوگوں کی باتیں سن کر بھی لوگ جو کہتے تھے ان کی شرمندگی کی وجہ سے دونوں گدھے پر بیٹھنے سے انکاری تھے۔ کچھ آگے گئے تو بہت سارے بچے کھڑے تھے، لوگ کھڑے تھے، انہوں نے تالیاں بجا کر کہا دیکھو بھائی کتنے پاگل بیوقوف لوگ ہیں کہ سواری موجود ہے پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ باپ بیٹے کو واقعی اس بات پہ شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے 2 لکڑیاں لیں اور گدھے کے نیچے ڈالیں اور گدھے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ ایک طرف باپ نے، ایک طرف بیٹے نے گدھے کو اوپر کندھوں پہ اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے بہت سارے لوگ کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ دیکھ کے اکٹھے ہو گئے بھائی گدھے کو کیوں اٹھایا ہوا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے بے وقوف ہو، گدھے کو کیوں اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی نہیں مانتے، آپ کیا کہیں گے یہ ہم نے پہلے بہت کچھ سن لیا۔ دوستو، اسی طرح ہماری زندگی کے معاملات میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بات لوگ لقمہ دیتا ہے۔ ہمیں اپنے شوق کو، اپنے کام کو اپنی حکمت کے مطابق کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوتے، کسی صورت میں بھی نہیں جینے دیتے۔ اس وقت جو قبرستان میں لوگ مرے ہیں وہ کینسر کے سے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں مرے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زیادہ لوگ نہیں مرے، یا جنگی معاملات کی وجہ سے لوگ زیادہ تعداد میں نہیں مرے، یا وبائی اور کرونا اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ نہیں مرے، بلکہ بہت سارے لوگ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو کرنے نہیں دیتے کوئی کام، نہ ہی گھر والے نہ ہی اور جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ سے یہ ہو نہیں سکتا،
آپ یہ کر نہیں سکتے۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی کام کرنے کی ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیسالٹ گھر والے کرتے ہیں، بھی آپ سے نہیں ہوگا، ہم نے بال کوئی دھوپ میں سفید کیے ہیں، ہمیں نے دنیا دیکھی ہے، یہ کوئی کرنے والا کام ہے، آپ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلے اس کو، اس کے حوصلے کو، اس کے ارادے کو گھر والے توڑ دیتی ہیں۔ اگر گھر والے کوئی ساتھ دے تو پھر ارد گرد والے، محلے والے، ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈھنگ کا کام کرنا تھا، یہ کیا کر لیا ہے، آپ سے تو ہو نہیں سکے گا۔ اس طریقے سے وہ لوگ، ہم میں سے اکثریت جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس خوف سے نہیں کرتے کہ گھر والے اجازت نہیں دیتے، گھر والے ان کو کرنے نہیں دیتے، گھر والے ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے، استاد ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے، اہل علاقہ، اہل محلہ، اس کے ملنے جلنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، آپ سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی آدمی عام روایتی پروفیشن سے، عام روایتی کاموں سے کی نسبت ہٹ کر کوئی اور علیحدہ نیا بزنس، نیا آئیڈیا پہ کام نہیں کر سکتا، اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ، مرنے والے لوگوں کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس خوف سے دنیا میں کچھ نہیں کر پائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دوستو، پیارے بچوں، اپنی زندگی میں آپ کا جو شوق ہے، جو پیشن ہے، جو آپ شعبہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جس شعبے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وہ اپنائیں اور وہ کریں۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تھینکس۔